کسی عورت کو بچہ نہیں ہوتا ہے جی. تو پرانے زمانے میں ایک رواج تھا کہ ایک بکری کا بچہ بالکل سفید کلر کا ہونا چاہیے تھا. اس کو یہاں سے جو ہے پورے مونگے وغیرہ ہار وغیرہ لگا کے اس کو چھوڑتے تھے, وہ کسی پتھر کے اوپر جا کے بیٹھ جاتا تھا. پھر وہاں پہ اس کو کاٹ کے. ترکش لینگویج کا اور ترکش کلچر کا شینا اسپیکنگ لوگوں میں کتنا اثر ہے؟ اچھا, جب اسلام نے لداخ کے دروازے پہ دستک دی تو شینا جو اسپیکنگ کمیونٹی ہے ان پہ کیا اثرات مرتب ہوئے؟ ہلو, السلام علیکم, آداب. میں ہوں انور سرپا, لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کاریکرم روبرو کے آج کے ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ خاص مہمان موجود ہے کرگل کے ایک مشہور رائٹر محمد شفیع ساگر صاحب. محمد شفیع ساگر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جی, آپ کا بھی بہت اور خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو ہمارے روبرو کے پروگرام میں. جی شکریہ صاحب. ساگر صاحب, کیسا ہے آپ کی طبیعت وغیرہ سب ٹھیک ہے آج کل؟ ٹھیک ہے, فرسٹ کلاس ہے. اچھا, کہاں رہنا ہو رہا ہے آج کل آپ کا؟ آج کل رہتے تو دراس میں ہی ہیں, لیکن آج کل یہاں پہ آیا ہوں. یہاں ڈائٹ کرگل پہ ایک ورک شاپ چل رہا ہے, اس سلسلے میں یہاں پہ آیا ہوں. آج کل دراس میں کیا ٹیمپریچر چل رہا ہوگا ویسے؟ ٹیمپریچر اب اتنا سردی تو نہیں ہے, آج کل تھوڑا ڈاؤن ہو گیا ہے. اچھا, تھوڑا ڈاؤن ہو گیا. ہاں بالکل بالکل. ساگر صاحب, دیکھیں آپ کافی مشہور رائٹر ہیں, تو بچپن سے تو آپ کا بچپن کیسا گزرا ہے, اور اس کے بعد کیا انسپریشنز تھے جنہوں نے آپ کو رائٹر بنا ڈالا؟ آپ کا شکریہ. اتنا مشہور بھی نہیں ہوں, پھر بھی آپ کی ذرہ نوازی ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ مشہور ہیں. جی ہاں, 2-3 کتابیں لکھی ہیں, تھوڑا بہت کام کرتا ہوں. تو بچپن میں سے ہی مجھے تھوڑا سا یہ پڑھنے اور لکھنے کے ساتھ تھوڑا سا شوق تھا بچپن سے ہی. جی. تو بچپن میں 2 عادتیں خاص تھی. جب میں 8th کلاس پاس کرنے کے بعد ایک کتابیں پڑھنا اور ریڈیو سننا, ان 2 چیزوں کی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک لت لگ گئی تھی, نشہ سا ہو گیا تھا. اور خصوصاً ناول پڑھنے کا. ناول تو میں نے بہت پڑھے. تو اس سے کیا ہو گیا, اس سے 2 چیزیں ہو گئی. ایک میرا لکھنے کا رائٹنگ سکل جو ہے وہ بڑھ گیا, اور اردو زبان میں تھوڑا سا جو ہے وہ بدلاؤ آیا. ہاں, اس میں تھوڑا سا مجھے جو ہے کنٹرول حاصل ہوا. تو اس طرح سے مجھے لکھنے کا تھوڑا شوق پیدا ہوا. جی. تو پھر آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں کہ جب میں 96 میں جب میں ایز اے ٹیچر جاب لگ گئی, تو میرا پہلا فرسٹ اپوائنٹمنٹ زانسکار بھیج دیا. اچھا, فرسٹ اپوائنٹمنٹ زانسکار. تو اب مجھے تو ناول پڑھنے کی بالکل عادت تھی. وہاں پہ اردو ناول ملے نہیں, کافی ڈھونڈا, اردو ناول ملے نہیں. تو پھر میں نے کچھ یار دوستوں سے پوچھا, تو انہوں نے کہا ہندی ناول آپ کو ملیں گے. اچھا. تو میں نے ناول پڑھنے کے لیے کسی ٹیچر کے پاس ہندی سیکھنے چلا گیا. اچھا. اور کم از کم میں نے وہاں پہ 1 مہینہ ہندی سیکھی. اس کے بعد ہندی میں ناول پڑھنا سٹارٹ کیا. اچھا. تو کافی دیر تک جو ہے یہ عادت رہی. تو اب تو اس طرح سے کتابیں پڑھنے کا بھی لت لگ جاتا ہے. ہاں بالکل بالکل. اس طرح سے ہوتے ہوتے جو ہے مجھے یہ شوق جو ہے پیدا ہوا کہ لکھنے کا یا اور پوائٹری کا. اچھا. تو اس قسم کا شوق اس طرح ہوا. تو تعلیم وغیرہ آپ نے کہاں سے لی؟ تعلیم میں نے شروع میں وہیں دراس سے ہی پڑھی. جی. پرائمری اسکول, ہمارے گاؤں میں ایک پرائمری اسکول ہوا کرتا تھا, پرائمری اسکول لمر. اس میں 3ری-4تھی تک پڑھی. اس کے بعد دراس میں ایڈمیشن لے لیا. پھر ہائی اسکول تک تعلیم وہیں پہ پڑھی. ہائی اسکول کے بعد میٹرک پاس کرنے کے بعد جاب لگ گیا. تو اس کے بعد میں نے ڈسٹنس موڈ پہ TDC سے لے کے جموں کشمیر یونیورسٹی میں نے BA کیا. پھر وہیں سے B.Ed کیا. B.Ed کرنے کے بعد M.Ed بھی وہیں سے کیا کشمیر یونیورسٹی سے. پھر MA کیا میں نے مولانا آزاد یونیورسٹی سے. جی. تو آپ نے کافی دنیا دیکھ رکھی ہے. جیسے کہ آپ زیادہ تر کلچر پہ ہی لکھتے ہیں, کلچر پہ, ہسٹری پہ, اور انہی ساری چیزوں پہ آپ زبان پہ لکھتے ہیں. تو کلچر کا آئیڈیا جو ہے سب کا سیم بھی تو نہیں ہے. کلچر کا ایک ہی ڈیفینیشن تو ہے نہیں. کلچر کے بھی بہت سارے ڈیفینیشنس ہیں. تو آپ کا جو آئیڈیا آف کلچر ہے, آپ کلچر سے کیا سمجھتے ہیں؟
جی آپ نے صحیح فرمایا. جب ہم کلچر کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ ناچنا گانا یا فیسٹیولز منانا صرف یہیں تک محدود رکھتے ہیں. لیکن کلچر اتنا ہی نہیں ہے. کلچر کے اندر بہت کچھ ہے. ہمارا جو کام کرنے کا سٹائل ہے یا جو کام ہم کرتے ہیں, کھانے وغیرہ جو ہم کھاتے ہیں, ہم جب بات کیسے کرتے ہیں, اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں, یہ سب کچھ جو ہے کلچر میں شامل ہوتا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ صرف ناچنا گانا یہی کلچر نہیں ہے. کلچر میں بہت کچھ ہے. ایون کہ ہمارے جو کھیتی باڑی کا سسٹم ہے یا ہمارا جو پرانے زمانے کے لوگ جو کام کرتے تھے, جو ورک کلچر وغیرہ ہوتا تھا, یہ سارا جو ہے کلچر میں شامل ہے. اور مکان بنانے کا, ڈیزائن کرنے کا, وہ سارا جو ہے کلچر میں آ جاتا ہے میرے حساب سے. لیکن آج کل جب ہم دیکھتے ہیں تو کسی خاص دن پہ کچھ ہم کپڑے پہن لیتے ہیں, کچھ خاص کپڑا پہن لیتے ہیں, کوئی خاص کھانا بنا لیتے ہیں, باقی روزمرہ کے ہمارے زندگی میں وہ چیز دیکھنے کو نہیں ملتا. تو آپ ان چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ ایکچولی کیا ہوا ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے وہ ختم ہو گیا ہے. جو ویسٹرن کلچر ہے, ہمارا اپنا ایک لباس ہوتا تھا, ایک آئیڈینٹی ہوتی تھی. اب وہ صرف ہمارے پروگرامز تک, شادی بیاہ تک یا دوسری چیزوں تک, خاص ایونٹس تک ہی محدود رہا ہے. اس لیے جو ہے ان دنوں میں لوگ جو ہیں, کچھ لوگ, سارے بھی نہیں پہنتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے انجوائے کرتے ہیں, وہ پہنتے ہیں. تو اسی کو کلچر سمجھتے ہیں کہ یہ جو کلچرل ڈریس ہے اس کو خاص ایونٹ پہ ہی پہننا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. پرانے زمانے میں جو لوگ تھے وہی ان کا لباس تھا, اسی کو پہنتے تھے, اسی کو اوڑھتے تھے, اوڑھنا بچھونا وہی ہوتا تھا. تو وہ سارا یہ ایسا نہیں ہے. تو یہ جو ہے اب کیا ہوا ہے, یہ ویسٹرن کلچر کا ایفیکٹ پڑا ہے. تو اس سے جو ہے ہمارا وہ کلچر ختم ہو چکا ہے. تو اس میں یہی کہوں گا کہ ہمارا جو ایکچول کلچر تھا وہ یا تو ختم ہوا ہے یا ختم ہونے کے آخری موڑ پہ جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. کیونکہ آپ نے بھی ابھی یہ کہا کہ کلچر جو ہے صرف ایک ہی چیز نہیں ہے, صرف لباس نہیں ہے, صرف زبان نہیں ہے, یا صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں. کلچر میں بہت کچھ آتا ہے. جب ہم سوشل سائنٹسٹ کی طرف دیکھتے ہیں, جیسے البرٹ بنڈورا ہے, وہ سوشل سائنٹسٹ ہیں اور وہ بات کرتے ہیں کہ کلچر کیسے چیزوں کو سکھاتے ہیں. تو وہ کلچر اس میں ایک فیکٹر ہے, بہت بڑا فیکٹر ہے جو ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. اور لداخ کی اپنی جب ہم بات کرتے ہیں تو لداخ کو پیسفل مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لداخ کے لوگ بہت پیسفل ہیں, پیس سے محبت کرتے ہیں اور پیسفل رہنا پسند کرتے ہیں. تو اس میں ہمارے کلچر کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کلچر کہ کون سے پارٹ کو ہمیں زیادہ دھیان دے کے اور زیادہ توجہ دے کے پرزرو کرنے کی ضرورت ہے کلچر میں؟ آپ کا اس سوال میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ کلچر کا کون سا پارٹ, کیونکہ کلچر ہمارا لباس بھی ہے, کلچر ہمارا لینگویج بھی ہے, کلچر ہمارا رہن سہن بھی ہے, اور کلچر ہمارا بات کرنے کا, بولنے کا اور رشتہ داروں سے ملنے کا طریقہ, سب کچھ اسی میں آتا ہے. جی میں تو سمجھتا ہوں کہ کلچر کے ہر پارٹ کو, ہر چیز کو, چاہے وہ لینگویج ہو, چاہے ڈریس ہو, چاہے مکان بنانے کا سٹائل ہو, یہ سارا جو ہے پریزرو ہونا چاہیے میرے حساب سے. جو کھیلنے وغیرہ کا جو ہمارا سسٹم تھا, ہمارے جو پرانے زمانے کے کھیل تھے سپورٹس والا, تو یہ سارا پریزرو ہونا چاہیے میرے حساب سے. کیونکہ کلچر جو ہے ایک آدمی کی آئیڈینٹی ہے نا, ایک آدمی جو پہچانا جاتا ہے اس کے لباس سے, اس کی زبان سے. تو آج کل ہماری زبان ختم ہو رہی ہے. تو اس پہ میں خود بھی کام کر رہا ہوں. اس کو بچانے کی بہت ضرورت ہے, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب زبان نہیں ہوگی تو ہماری آئیڈینٹی جو ہے وہ ہے نا, آدمی زبان سے ہی جو ہے پورا. آپ اگر مثال کے طور پر میں اپنا شینا ڈریس پہنتا ہوں تو آپ کہو گے ہاں اس نے شینا ڈریس شاید یہ کوئی شین درد ہے, شاید یہ دراز کا ہے. اگر میں زبان بھی بولتا ہوں تو آپ کو 100% یہ شیورٹی ہو جائے گی ہاں یہ بالکل ہے. تو اس طرح سے سب سے پہلے جو ہے اگر میں کہوں تو زبان کو پریزرو کرنا بہت ضروری ہے. زبان کو پریزرو کرنے کے لیے ہمیں جو ہے لکھنے کا سسٹم ہونا چاہیے, کتابیں لکھنی چاہیے. ہمارے پرانے گیت وغیرہ, پرانے فوک سانگس و یہ سٹوریز وغیرہ وہ سارے پریزرو کرنے چاہیے. اس سے ہمارے بچوں کے اندر ایک قسم کا جو ہے وہ ویلیوز جو ہے ڈیولپ ہو جاتے ہیں, ہے نا, پرانے زمانے کے. اگر ہم اس سب کو اگر ہم پریزرو کریں تو اسی طرح ہمارا ڈریس, جب لینگویج پریزرو ہوگی, بچوں کو پتہ چلے گا کہ
ہمارا ایک کلچر تھا, ہماری ایک ہسٹری تھی, ہمارے لوگ ایسے کپڑے پہنتے تھے, اس کے بعد ان کے اندر خود بخود شوق پیدا ہو جائے, ہے نا. ہاں, اسی طرح سے جو ہے ہم اپنے مکانس وغیرہ کو پرانے زمانے میں جس سسٹم سے بناتے تھے, اگر اس کو پریزرو کرتے ہیں تو اس کا بھی بہت فائدہ ہے. ایک تو اس سے ٹورزم بڑھ سکتا ہے, ہے نا. تو ٹورزم بڑھے گا تو بہت سارے بچوں کو روزگار کے مواقع حاصل ہوں گے, تو اس کو بھی جو ہے پریزرو کرنا بہت ضروری ہے. ہمارا کلچرل ڈریس اگر ہم پریزرو کر پائے تو بہت سارے جو ہے اس ڈریس کو دیکھنے کے لیے بھی آ سکتے ہیں, ٹورزم پروموٹ ہو سکتا ہے. یا ہمارے زمانے میں, پرانے زمانے میں جو ٹوکریاں وغیرہ بناتے تھے, ہے نا, یا دوسری چیزیں جو یہ جو گراٹ وغیرہ تھا جس سے ستو وغیرہ پیستے تھے, تو اگر اس سب کو پریزرو کریں گے تو ہمارے بچوں کے اندر ایک سکل بھی آ جائے گا, کیونکہ ہمارے بچے جو ہے وہ ان سکل بالکل ختم ہوا ہے. تو میں ایک بات بتاؤں کہ ایک لڑکا مجھے سوال کر رہا تھا کہ سر یہ لداخ میں کوئی سائنٹسٹ کیوں نہیں پیدا ہوتا ہے. تو لیکن اس بچے اس بیچارے کو کیا پتا, سوال ہے. لداخ کا پہلے زمانے میں پرانی ہسٹری کو ہم پڑھتے ہیں تو لداخ کا ہر آدمی جو تھا وہ سائنٹسٹ تھا, ہے نا, کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کرتا تھا, بناتا تھا. کیونکہ ہم نے دیکھا کچھ سال پہلے کہ پیپر بنانے والا ایک آدمی جو تھا وہ پیپر جو ہے یہی لداخ میں بنتا تھا پہلے زمانے میں. ہتھیار وغیرہ جو بندوق وغیرہ تھے, ہے نا, اور لداخیوں نے جب ڈوگروں کے ساتھ جنگ ہوئی تو انہوں نے ایک توپ بھی بنائی تھی, ہے نا, وہ ساری چیزیں. لیکن آج کل یہ سب کہاں چلا گیا, یہ جو ہے نا ہماری جو ایک ٹیلنٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہے, کیونکہ ہم نے اپنے کلچر کو چھوڑ دیا, ہے نا. آج جو بھی باہر سے آتا ہے اس کو خریدتے ہیں, اس کو پہنتے ہیں, کیونکہ وہ پہلے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا, جوتے سے لے کے ٹوپی تک یہیں پہ بنتی تھی, تو وہ بھی ایک کلچر تھا. تو ان ساری چیزوں کو ریوائیو کرنے کی بہت ضرورت ہے. جی, اسی پہ مجھے ایک بات یاد آیا کہ ہمارے لیہ میں ایک رائٹر تھی, ابھی ہے شاید, میں ان کا نام بول رہا ہوں. انہوں نے یہی لکھا ہے کہ لداخ کے جو ینگ جنریشن ہے وہ ابھی باہر جا کے ماڈرن تعلیم تو لے رہے ہیں, بہت کچھ لے رہے ہیں, نئی نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں, دنیا سے سیکھ رہے ہیں, لیکن ان کا اپنا جو اندر اپنی لوکل ایک جو سکل تھی وہ ان کا ختم ہو رہا ہے. جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ گائے کے لیے ایک اگر یارڈ بنانا ہے تو وہ کیسے بنانا ہے. ہم سرما لاتے تھے, اس کو کاٹتے ہیں, اس کو جوائن کرتے ہیں, اس سے ہم کچھ بنا لیتے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے اور سکلز ہیں ہمارے اپنے کلچر میں جو ہم بھول رہے ہیں, جو سکل جو ہے ہم ختم ہو رہے ہیں. وہی بچہ کیوں سائنٹسٹ پیدا نہیں ہوتا, یہاں پہ ہر کوئی سائنٹسٹ تھا, لیکن اب ہم وہ بھول کے اب ہم دنیا کا جو چیزیں ہیں ان کو نقل کرنے میں آگے دوڑ رہے ہیں. تو ابھی آپ کے 3 کتاب منظر عام پہ آ چکے ہیں, اس کے لیے آپ کے لیے آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. تو یہ 3 کتابیں کس چیز پہ ہے, ان میں کیا کیا کنٹینٹ ہے, ان میں تھوڑا سا آپ تفصیل بتانا چاہیں گے؟ پہلی کتاب میری 2015 میں شائع ہوئی. کتاب تو ایک چھوٹا سا کتابچہ تھا, وہ ایکچولی جو شینا زبان لکھتے ہیں اس کتاب کا نام ہے شینا رسم الخط. شینا زبان جو لکھتے ہیں اس پہ بہت ساروں نے کام کیا. ڈاکٹر شجاع محمد ناموس ہے, اور امین ضیاء ہے, ہمارا دراز کا احمد جوان ہے. انہوں نے سکرپٹ جو ہے شینا لکھنے کے لیے وہ بنائے تھے. تو اس پہ ایک سکرپٹ تھا محمد امین ضیاء جو پاکستان کا ہے. تو اس سکرپٹ پہ میں نے ایک چھوٹی سی بک لکھی تھی کہ وہ سکرپٹ کیسے ہے. اس نے گرامر بھی لکھی تھا, اس سکرپٹ پہ ایک قاعدہ بھی لکھا ہے. تو میں نے اس سکرپٹ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ کیسے شینا زبان جو ہے اس سکرپٹ میں لکھی جا سکتی ہے. تو اس پہ تھا. تو دوسری بک جو ہے میری 2018 میں پبلش ہوئی, اس کا نام شینا لوک ادب. تو اس زمانے میں, پرانے زمانے میں ہماری دراس, اب شینا بولنے سے شینا گلگت میں بھی بولی جاتی ہے, گریز میں بھی بولی جاتی ہے, تو ان سارے ایریاز کو کور کرنا ممکن نہیں تھا. تو میں نے دراس میں جو شینا بولی جاتی ہے اس میں پرانے زمانے کے جو گیت ہیں, گانے ہیں, جیسے شادیوں پہ بولنے والے گانے یا خوشی کے موقع پہ, غم کے موقع پہ, وہ سارے میں نے اس بک میں کولیکٹ کر کے اس کا اردو ٹرانسلیشن بھی کیا تھا, اور نیچے وہ سارا ڈیٹیل بھی لکھا تھا کہ کیوں گایا جاتا ہے, کس لیے گایا جاتا ہے, سسٹم کیا ہے. تو سارے جو ہے گیت میں نے جمع کر کے ایک بک کی شکل دے دی تھی. تو تیسری بک تو مجھے جو ہے شارٹ سٹوریز لکھنے کا بہت شوق ہے. تو بہت ساری شارٹ سٹوریز لکھی, کچھ 30 شارٹ سٹوریز
جو ہیں اس بک میں شامل ہیں. برف پاری اس کا نام ہے. اس پہ میری ساری شارٹ سٹوریز جو میں نے لکھی تھیں 2020 تک، وہ ساری شارٹ سٹوریز جو ہیں اس بک میں نے جمع کر کے وہ بھی ایک بک پبلش کر دی. جی جی. چونکہ آپ ایک محقق ہیں، آپ ان چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں، تو یہ جو شینا ہمارے دراز سیکٹر میں بولی جاتی ہے، جو گریز میں جو شینا بولی جاتی ہے اور گلگت میں جو شینا لینگویج بولی جاتی ہے، ان تینوں میں کیا مطلب تینوں میں ڈفرینس ہے، کیا فرق ہے؟ ان تینوں میں زیادہ ڈفرینس نہیں ہے. جو گلگت میں جو بولی جاتی ہے اصل میں یہ جو ہیں ڈائلیکٹس ہیں، ان سب کو شینا کہتے ہیں، ڈائلیکٹس ہیں. تو ڈائلیکٹس شینا زبان کی ڈائلیکٹس ایک ہوتی ہے گلگتی شینا، ایک ہوتی ہے استوری شینا، تو ایک ہوتی ہے کوہستانی شینا. جی. مین اگر ہم اس کو یہ کریں گے کولیکٹ، تو گلگتی شینا جو ہے وہ گلگت وغیرہ اس کی ایریاز میں بولی جاتی ہے، اور کوہستانی شینا کوہستان اور اس کے ایریاز میں، اور استوری شینا جو ہے جو دراس میں بولی جاتی ہے وہ استوری شینا ہے. استوری شینا استور پاکستان کے جو علاقے ہیں استور کے انڈر جو آتے ہیں، گریز اور ہمارا دراس ہے نا، تو ان کی زبان ان کی ڈائلیکٹ ملتی ہے. زیادہ فرق نہیں ہے، تھوڑا سا جو ہے مصدر ہے نا اس پہ تھوڑا سا فرق. مثال کے طور کھانا تو کھونو، اسی طرح ہم کھونو بولتے شینا میں، استوری شینا میں، گریز میں بھی بولیں گے وہاں، اور گلگت میں کھوک بولیں گے، چیب لگاتے ہیں. تو اس طرح سے زیادہ فرق نہیں ہے، معمولی سا تھوڑا سا فرق ہے. تو گلگت وغیرہ کی شینا میں تھوڑا سا وہاں کی زبانوں کا، جیسے وہاں کوہستانی ہے یا آس پاس کی جو خوار ہے، وکھی ہے، ان کا تھوڑا اثر آ گیا ہے. گریز کی شینا میں کشمیری کا تھوڑا اثر آ گیا ہے، اور ہمارے دراز کی شینا میں بلتی، پرگی، لداخی اس کے ورڈز جو ہیں اس میں کچھ شامل ہوئے ہیں. ہاں، تو جب ہم دراسی شینا بولیں گے تو جو لداخی ورڈ ہے وہ سمجھ نہیں پائیں گے جو وہاں گھس گیا ہے. ہاں بالکل. لداخ کا ورڈ جو گھس گیا، یا کشمیری گریزی جو شینا بولیں گے تو کشمیر کا کوئی ورڈ، کشمیری ورڈ اس میں جو گھس گیا وہ ہم سمجھتے نہیں. اگر ان سارے ورڈز کو اگر ہم نکال دیں گے تو ساری شینا ایک جیسی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک شینا ہے جو بالکل ڈیفرنٹ ہے، وہ ہے بٹالکی شینا ہے نا، شینا دردی، جس کو شینا دردی یا بروکسکت، اس کو بروکسکت نام دیا ہے بہت سارے رائٹروں نے. تو وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اس میں جو ہے 50% شینا ورڈز ہیں، تو 50% لداخی، پرگی اور کچھ پرسن ورڈز جو ہیں کوہستانی زبان کے بھی اس میں شامل ہیں ہے نا. تو اس طرح سے وہ ایک الگ سی ڈائلیکٹ بن گئی بالکل، جو نہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے، نہ گریز والوں کو، نہ گلگت والوں. باقی جو گلگتی ڈائلیکٹس ہیں، گلگت شینا ڈائلیکٹ جو گلگت میں بولی جاتی ہے، گریز میں، دراس میں، وہ ایک دوسرے کم از کم 70% 80% سمجھ جائیں گے. جی ہاں، لیکن جو بٹالکی شینا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. جی. تاریخ میں یہ بھی ہے کہ جو ترکش ٹریڈرز جو تھے، تاجر جو ہوا کرتے تھے، وہ ہمارے یہاں سلک روٹ کے تھرو آنا جانا ان کا رہتا تھا، تو اس سے خاص کر لیہ میں لینگویج پہ بہت زیادہ اثر پڑا ہے. تو ترکش لینگویج کا اور ترکش کلچر کا شینا سپیکنگ لوگوں میں کتنا اثر ہے؟ ہاں، آپ نے صحیح کہا، کیونکہ یہ تو بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے. کیونکہ ایک سلک روٹ ہوا کرتا تھا، ٹریڈ ہوتا تھا. تو ہمارے بزرگ بھی جو ہے ان کے ساتھ چلتے تھے، دراس والے. تو ہمارے پرانے زمانے کے لوگوں ترکی زبان جو ہے وہ بھی بولتے تھے، کیونکہ مجھے خود یاد ہے. لیکن اس کا زیادہ اثر ہمارے شینا زبان میں نہیں پڑا ہے، کیونکہ وہ آتے تھے جاتے تھے، تو اس کا اتنا اثر نہیں پڑا ہے. لیکن شینا زبان جو ہے ایک انڈو آرین لینگویج ہے. تو انڈو آرین لینگویج ہے تو اس میں فارسی کا، اردو کا، ہندی کا یا سنسکرت کا، بہت زیادہ سنسکرت کا اثر ہے. اور ہندی، فارسی، اردو یہ اس کے ورڈز آپس میں جو ہیں شیئر کرتی ہے یہ زبان ہے نا. تو اسی طرح جو کشمیری ہے یا پنجابی ہے اس کے ورڈز بھی اس میں ملتے ہیں، شامل ہیں، ان کا اثر ہے. لیکن خاص ترکی زبان کا مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس کا کوئی اثر ہے. ہاں، کچھ الفاظ ہیں جیسے آنسو جس طرح فارسی کا ہے، گھوڑے کو بولتے ہیں ہے نا. اسی طرح سے کچھ ورڈز ہیں نا جو فارسی سے آئے ہیں اور شینا نے اس کو اپنایا ہے. اور اب جب وہ اس کو ہم یوز کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ
شینا کا ہی ووڈ ہے وہ نکل نہیں سکتا ہے. اچھا جب اسلام نے لداخ کے دروازے پہ دستک دی تو شینا جو اسپیکنگ کمیونٹی ہے ان پہ کیا اثرات مرتب ہوئے؟ اسلام کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں بدل گئیں سر. مثال کے طور پر میں کہوں آپ کو جو تہوار تھے کچھ اسلام سے پہلے کے کچھ تہوار جو خاص ہوتے تھے یا کچھ ریچولز ہوتے تھے جو اسلام سے جو ہے وہ میل نہیں کھاتے تھے وہ ساری ختم ہو گئے. جس طرح سے کسی دیوی دیوتا کے نام پہ بھیڑو کاٹنا بکری کاٹنا یہ ایک رواج ہوتا تھا دراس میں وہ ختم ہو گیا. یا جہاں بھیڑ بکریاں رکھتے ہیں اس کمرے کے نام پہ کچھ کھانا لے کے وہاں جاتے تھے ہے نا. تو یہ سمجھتے تھے کہ جو شین کمیونٹی ہے درد جو ہے درد یہ سمجھتے تھے کہ ہر گھر کا جو ہے ایک کیا کہیں گے ایک مالک ہوتا ہے. ایک ایسی چیز ہوتی ہے ایک ایسا مخلوق ہے جو ہمیں نظر تو نہیں آتی ہے لیکن اس کا کنٹرول اس پورے گھر میں ہوتا ہے. تو کہتے تھے اس کو سبدک بولتے شاید لداخی میں بولتے ہیں یا. تو یہ ہمارے پرانے زمانے کا جو ریلیجن تھا بون مت ہے نا تو دراس کے لوگوں کا وہی ریلیجن تھا. تو اس کے ریچولس ہیں یہ. تو اس کے نام پہ اس سبدک کے نام پہ کھانا دیتے تھے بھیڑ بکری وغیرہ کاٹتے تھے اس کے نام پہ. تو وہ سارا سسٹم جو ہے ختم ہوا اسلام آنے کے بعد. تو اسی طرح سے کچھ چیزیں آج بھی ہیں. مثال کے طور پر کسی بچے کو کسی عورت کو بچہ نہیں ہوتا ہے تو پرانے زمانے میں ایک رواج تھا کہ ایک بکری کا بچہ بالکل سفید کلر کا ہونا چاہیے تھا. اس کو یہاں سے جو ہے پورے مونگے وغیرہ ہار وغیرہ لگا کے اس کو چھوڑتے تھے وہ کسی پتھر کے اوپر جا کے بیٹھ جاتا تھا. پھر وہاں پہ اس کو کاٹ کے وہاں جو غیر شادی شدہ عورتیں ہوتی تھیں ان کو اس کا گوشت تقسیم کر کے دیا جاتا تھا ہے نا. تو لیکن اسلام آنے کے بعد وہ سسٹم بھی ختم ہو گیا تقریباً ختم ہو گیا. اس کے علاوہ جو ہے ایک تھا کاہن دال جسے کہتے ہیں دال کیا ہوتا تھا ایک آدمی جو ہے وہ بالکل بے ہوشی کی حالت میں چلا جاتا تھا. پھر اس کے سرہانے میں ایسے کچھ نشانیاں رکھتے تھے. پھر وہ قسمت کا حال بولتا تھا کہ کیا ہوگا آنے والے وقت میں کیا ہوگا ہے نا. تو اس طرح سے پھر اسلام آنے کے بعد جو ہے وہ سارا سسٹم ختم ہو گیا ہے نا. ایسی چیزیں جو ہیں وہ جو اسلام سے میل نہیں کھاتی تھی وہ چیزیں ختم ہو گئی. تو کچھ چیزیں آج بھی ہیں لیکن وہ جو ہیں خود مثلا جو جس عورت کو بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے دوائی کرتی ہے تعویذ لاتی ہے جب کہیں سے بھی نہیں ہوتا تو پھر وہ والا ریچول بھی ایک بار ٹرائی کر لیتے ہیں. تو جو بھی چیزیں اسلام کے ساتھ کمپیٹیبل تھا تو ان کو رکھا گیا جو انکمپیٹیبل تھا شاید ان کو نکال دیا گیا. آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں. تو آپ ایک تو شینا جو زبان ہے اس کے لیے آپ کافی جد و جہد کرتے ہیں. آپ نے کتابیں بھی لکھی ہیں. تو شینا لینگویج اور کلچر کی پریزرویشن کے لیے ابھی آپ لوگ کیا کیا کام انجام دے رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی نیو ایجوکیشن پالیسی بھی آیا ہے اس کے تحت اپنے لوکل ڈائلیکٹ میں بچوں کو پڑھانا ہے کچھ اسٹینڈرڈ تک. تو ان سب میں آپ کیا ابھی آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور کیا تیاریاں چل رہی ہیں ان سب کے لیے؟ جی سر شینا زبان کی پریزرویشن کے لیے پہلا کام تو ہم جو ہے کتابیں وغیرہ لکھ رہے ہیں. آج بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو. ہم نے اس پہ کچھ ڈکشنریاں بھی بنائی. ہندی شینا ڈکشنری ہم نے ہندی سنستان آگرہ کے کولیبریشن میں بنائی. اسی طرح شینا لوک ساہتیہ ہندی زبان میں لکھا اس کو بھی اس میں بھی کچھ پریزرویشن ہوئی. تو اس کے علاوہ جموں کشمیر کے ساتھ جب ہمارا ریاست ایک تھی تو اس وقت ہمارا جموں کشمیر اسٹیٹ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن ہوا کرتا تھا. وہاں پہ بھی ہم نے کام کیا تھا اور اس کو اسکول لیول تک لایا تھا. تو ہم نے 4تھی کلاس کی 5ویں کلاس کی اور 6ٹھی کلاس کی بک جو ہے ہم نے وہاں پہ بنائی تھی اور اسکولوں میں ہم اس کو پڑھا بھی رہے تھے. تو اس کے بعد جب UT الگ ہوا تو ہم نے جو ہے CBSE کے ساتھ ہمارا ایک جو ہے وہ رجسٹریشن وغیرہ ہو گیا. اسکولوں کا سسٹم اس کے ساتھ چلا گیا. تو اب نیو ایجوکیشن پالیسی جب آئی تو نیو ایجوکیشن پالیسی پہ آپ نے کہا کہ مدر ٹنگ پہ زیادہ اہمیت دی گئی ہے زور دیا گیا ہے. تو اس پہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. ہم نے پچھلے سال کچھ کم از کم 40-50 کنٹینٹ ای کنٹینٹ جسے ہم
کہتے ہیں ویڈیوز وغیرہ ایجوکیشنل ویڈیوز شینا زبان میں بنائے بچوں کو، تاکہ وہ بچے جو ہے پڑھے. اس کو دیکشا ایپ میں جو ہے ہماری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اپلوڈ کرنے والی ہے تاکہ شینا زبان میں بھی بچوں کو ویڈیوز وہاں پہ اویلیبل رہیں. ہاں تو پھر ای کنٹینٹ کریشن وغیرہ یا ای بکس وغیرہ بنانے کا کام ڈائٹ پہ چل رہا ہے، ٹرانسلیشن کا کام وغیرہ ڈائٹ پہ چل رہا ہے. تو یہ سب ہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہماری کوشش ہے کہ لداخ یونیورسٹی میں بھی جو ہے وہ شینا زبان میں جو ہے سرٹیفکیٹ کورس وغیرہ، اور ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈگری کالج دراس اور ڈگری کالج کارگل میں شینا زبان کے نام سے ایک سبجیکٹ بھی جو ہے انکلوڈ ہو. تو یہ ہم کوشش کر رہے ہیں. تو باقی ابھی جو CBSE کے نارمس ہیں اگر اس پہ اترتا ہے تو ہم پھر سے اسکول ایجوکیشن میں چھوٹے بچوں کے لیے ہم کتابیں وغیرہ بنانے کا پلان بنا رہے ہیں. تو پھر دوسرا جو ہے وہ ٹیچروں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ مدر ٹنگ کو یوز کرتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ نے تو یہ آپشن دیا ہے کہ جو آپ پڑھاؤ گے اس کا ٹرانسلیشن مدر ٹنگ میں کم از کم ہونا چاہیے. تو کوشش جاری ہے، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. تو شینا جو زبان ہے اس کا اسکرپٹ کیا ہے؟ کیونکہ ابھی نستعلیق میں لکھا جاتا ہے، تو کیا پہلے سے ہی نستعلیق میں لکھا جاتا تھا یا یہ ابھی اڈاپٹ ہوا؟ کیا ہے اس کی تاریخ؟ یا شینا زبان کی اپنی ایک اسکرپٹ ہوا کرتی تھی، کیا ہے؟ شینا زبان میں کہتے ہیں پرانے زمانے میں ناوپورہ گلگت میں جو مینو اسکرپٹس ملے ہیں، جو زمین کی کھدائی وغیرہ کر کے وہ بہت سارے مینو اسکرپٹس پرانے زمانے کے ملے ہیں. تو اس میں جو ہے جو اسکرپٹ یوز ہوا ہے شینا زبان کا وہ شاردا اسکرپٹ ہے. تو شاردا اسکرپٹ یہ ہندی زبان سے ملتا جلتا ایک اسکرپٹ ہے، شاردا اسکرپٹ. تو اس میں لکھی جاتی تھی. لیکن اب وہ اسلام آنے کے بعد یوں ہی سمجھ لیجئے یا بعد میں لوگوں نے شاید اس کو یوز نہیں کیا، تو وہ اسکرپٹ لوگ چھوڑ چکے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے پہلا اسکرپٹ شینا زبان کے لیے ڈاکٹر شجاع محمد ناموس نے اس نے ایک کتاب لکھی گلگت اور شینا زبان. تو اس پہ یوز کیا ایک اسکرپٹ. تو وہ اسکرپٹ کچھ سال چلا. اس کے بعد لوگوں نے خود سے اسکرپٹ بناتے گئے. وہ سارے اسکرپٹ جو تھے اردو کے تھے جو فارسی میں استعمال ہوتے ہیں، نستعلیق والے. ہاں نستعلیق والے، اور اس میں بھی دو قسم کے، نستعلیق اور نسخ. تو اس کے بعد جو ہاتھ سے لکھتے تھے تو اتنا مسئلہ نہیں آتا تھا. تو لکھتے تھے. لیکن جب سے یہ کمپیوٹر آیا، اب اسکرپٹ کیا ہونا چاہیے، کمپیوٹر میں لکھنا ہے نا، اس کے لیے جو ہے پورٹیبل ہونا چاہیے کہ وہ کمپیوٹر میں آسانی سے لکھ سکیں. تو کیا ہوا کہ اس کے بعد لوگوں نے ایسے اسکرپٹ بنانے شروع کیے. تو اس اسکرپٹ میں دو جو پاپولر ہے وہ اسکرپٹ، ایک اسکرپٹ پاکستان کا شکیل نے بنایا. تو دوسرا اسکرپٹ یہ سامون صاحب نے بنایا، ہمارے گریز کے ہے نا، سامون صاحب نے بنایا. تو یہ دونوں اسکرپٹ جو ہے چلتے ہیں. ہماری جو جموں کشمیر کی جو بورڈ لکھی تھی، بورڈ میں جو کتاب ہم نے لکھی بچوں کے لیے، اس میں نستعلیق والا اسکرپٹ یوز کیا سامون صاحب نے جو بنایا تھا ہے نا. تو کچھ مخصوص، باقی تو الف سے یہ تک سارے وہیں آتے اردو والے. بیچ میں کچھ ورڈز ہیں جو جس کے لیے الگ سے ہمیں کچھ جو ہے الفابیٹس بنانے پڑے، وہ سامون صاحب نے بنائے تھے اور وہ کمپیوٹر پہ لکھے جاتے تھے نستعلیق میں ہے نا. نستعلیق بہت خوبصورت فونٹ ہے. تو جو پاکستان میں جو بنایا وہ نسخ میں بنایا جاتا ہے. تو اس پہ بھی کتابیں لکھ رہے ہیں لوگ، لکھ رہے ہیں، اس کو بھی یوز ہو. تو یہ دو اسکرپٹ آج جو ہے یوز ہو رہے ہیں. شفیع صاحب ایک اور چیز ہے. جی سر. اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کو سمجھ آ رہا ہوگا، جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو تو آج سمجھ آئے گا کہ اس گرومز کیا ہوتا ہے. کچھ سال بعد اگر جو نیا جنریشن ہوگا ان کو بتائیں اس گرومز، تو بولیں گے یہ کیا ہے. کیونکہ جو ابھی تو سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، تو اس گرومز کی شاید ان کو ضرورت نہیں ہے. نہیں تو ہمیں جب تک ایک گرومز نہیں سنایا جاتا تب تک ہمیں نیند نہیں آتے تھے. مجھے خود بھی ایسا ہوتا تھا. تو جو شینا شیلوکس ہیں، جو شینا چھوٹے چھوٹے شارٹ سٹوریز ہیں، ان پہ آپ نے کافی کام کیا ہے. تو وہ شینا شیلوکس کیسے ہیں، ان کی تعداد کتنے ہیں، اور ان سے آپ کو کیا نتیجہ نکلتا ہے، ان میں کیا ہے، کلچر کے بارے میں ان میں کیا ہے؟ تو تھوڑا ایلوبریٹ کر کے بتائیں اس کے بارے میں. آپ نے جو شیلوک کی بات کی سر، یہ شینا لفظ ہے، اردو میں اس کو داستان کہتے ہیں. تو داستانوں کا رواج پورے جو ہے پوری دنیا میں سمجھو، ہندوستان میں تو بہت زیادہ تھا. ہم سنتے ہیں پرانے زمانے کے
داستانیں ہیں نا, بالکل. تو داستانیں بہت لمبی بھی ہوا کرتی ہیں. ہمارے لداخ کی داستان جو کیسر ساگا ہے بہت لمبی ہے, بہت لمبی داستان ہے نا. تو شینا زبان میں بھی بہت ساری داستانیں ہیں. جی. تو اس زمانے میں داستان ہی, آپ نے جسے کہا کہ داستان ہی جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ ہوتا تھا. آج ریڈیو ہے, آج ٹی وی ہے, آج صرف موبائل ہے. انٹرٹینمنٹ کا ہی نہیں, یہ تو آپ کو کچھ میسج بھی پہنچانا ہو تب بھی اس میں بھی استعمال ہوتا تھا. بالکل. جی. تو داستانیں جو ہے شینا زبان میں بھی ہیں. تو شینا زبان کی کم از کم 20-25 داستانیں ہمارے ایک رائٹر ہیں رضا امجد صاحب, اس نے کلیکٹ کیا. پھر اس کو ہم نے جو ہے ہندی میں ٹرانسلیٹ کر کے ہندی سنستان آگرہ میں دے دی, وہ شینا لوک ساہتیہ کے بنانے کے لیے. جی. تو شینا زبان کی جو داستانیں ہیں وہ بہت لمبی نہیں ہیں. جی. تو اس میں شارٹ سٹوریز ہیں. جی. شارٹ سٹوریز ہیں. تو ان داستانوں میں کیا ہے, داستانوں میں ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز کا, شارٹ سٹوری اور داستان میں بہت ڈفرینس ہے. جی. شارٹ سٹوری جو ہے وہ ہماری لینگویج, ہماری زندگی کے ساتھ, لائف کے ساتھ ٹچ کرتی ہے. جی. کہ ایسا ہوتا ہے, ہاں یہ ممکن ہے, یہ ہو سکتا ہے. جی. لیکن جو داستان ہے اس میں ایسی چیزیں بتائی جاتی ہیں جو ہماری زندگی کے ساتھ, مثلا ایک جن آتا ہے, ایک پہاڑ کو اٹھا کر لے جاتا ہے. جی. ہے نا. تو اسی لیے داستان جو ہوتی ہے وہ ایسی چیزیں اس میں لائی جاتی ہیں جو ہمارے ذہن سے بالکل باہر ہوتی ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے, کچھ سپر نیچرل چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. یا اسی لیے داستان میں کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وقت کو اور جگہ بہت دور دکھائی جاتی. جی. کہتے ہیں پرانے زمانے میں عرب کے کوہ کاف یا فلان میں, ہے نا, بہت پہلے کی بات ہے, اس طرح سے, تاکہ آدمی جو ہے اس کو میل نہ, اگر کوئی کہے گا کہ پرسوں کی بات ہے کارگل میں بولا تو کہے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے نا. اسی لیے اس میں وقت اور ٹائم کو بہت دور دکھایا جاتا ہے. جی. تو شینا داستانوں میں جانوروں کا زیادہ ذکر ہے, جیسے گائے ہے, بکری ہے نا. جی. ہاں, گائے جو ہے اس میں بہت رول ادا کرتی ہے. جی. کسی کی جو ہے ماں مر جاتی ہے, پھر وہ جو ہے اس کی ہڈیوں کو جو ہے وہ جمع کر کے ایک جگہ گاڑ دیتے ہیں. جی. یا کسی آدمی کی ماں جو ہے وہ جادو سے گائے بن جاتی ہے. جی. پھر بچوں کو پریشانی آتی ہے تو اس گائے کے پاس جا کے اپنا غم سناتے ہیں. اس طرح کی کہانیاں, ہے نا. یا مثال کے طور پر بھالو وغیرہ بہت رول ادا کرتے ہیں, ہے نا. تو اس قسم کی داستانیں, اور سردی کا بھی ذکر ہے, شکار کا ذکر ہے اس میں. تو اس قسم کی داستانیں, بہت ساری, جس کو مطلب ہم آج کل تو لوگ بھی ختم ہو گئے جو داستان صحیح سے پوری داستان سنا سکیں. لیکن میں نے شینا زبان میں کم از کم دراس میں تو بہت لمبی داستان نہیں دیکھی. داستانیں جو ہے اتنی زیادہ لمبی نہیں ہے جس طرح ہم کیسر کی جو تصور کرتے ہیں, یا داستان جو امیر حمزہ وغیرہ ہے نا. اسی طرح سے اس تصور کی جو ہے عربین نائٹس میں جو داستانیں ہیں نا, چھوٹی چھوٹی, اس ٹائپ کی داستانیں جو ہیں ہمارے شینا کلچر میں موجود ہیں. اچھا شفیع صاحب, آخر میں آپ شینا اسپیکنگ کمیونٹی کو, کلچر کو لے کے اور زبان کو لے کے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ شینا جو کمیونٹی ہے سر, اس کو میں یہی کہنا چاہوں گا جسے میں نے پہلے ہی کہا کہ اپنی لینگویج کو بچانا, اپنے کلچر کو بچانا, ہے نا, اپنے ٹریڈیشن کو بچانا بہت ضروری ہے. خصوصاً آج کے زمانے میں اگر ہم اپنی لینگویج کو نہیں بچاتے ہیں, اپنے لباس کو نہیں بچاتے ہیں, تو جو ہے ہماری آئیڈینٹی بالکل ختم ہو جائے گی. جی. تو ہم جو ہے اتنے پاورفل بھی نہیں ہیں کہ ہم جو ہے جا کے کسی اس میں جا کے جو ہے گورنمنٹ سے زبردستی جو ہے اس کو پریزرو کرنے کے لیے اسکیمز لائے ہیں, یا کچھ جو ہے دوسری چیزیں لائے. ہاں, وہ سب چیزیں آ بھی سکتی ہیں, لیکن ہم نے خود کوشش کرنا ہے. گورنمنٹ جتنا بھی کوشش کرے, باہر کے لوگ جتنا بھی اس کو پریزرو کرنے کی کوشش کریں گے, جب آدمی خود جاگا نہیں ہوگا پریزرو نہیں ہو سکتی. تو اگر یہ پریزرو کر پائے گی ہماری شینا قوم, تو ایک تو اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ رہے گی. دوسرا ٹورزم بھی بڑھے گا, جسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کو جو ہے پرانے زمانے کے مکان, پرانا لباس, پرانا کلچر, اگر اس کو ہم پریزرو کریں گے تو دنیا دیکھنے آئے گی, یار دیکھو وہاں بھی ایک ایسا کلچر ہے, وہاں بھی اس قسم کے لوگ جو ہیں وہاں رہتے ہیں, ہے نا. تو یہ میرا یہی کنسیپٹ ہے, یہی پیغام ہے کہ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اپنے کلچر کو جو ہے وہ پریزرو کریں, اپنی زبان کو بچائیں, اپنی آئیڈینٹی کو ختم ہونے نہ دیں.
جی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اور میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ آپ جیسے نایاب اور آپ نے جتنا ڈیپتھ میں آپ نے چیزیں بتایا, اتنا ہم نے کیوں اتنا دیر لگایا آپ تک پہنچنے میں, ہم یہ سوچ رہے ہیں. شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. آج کا یہ روبرو کا ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا, اور اگلے ایپیسوڈ میں ہم مہمان کے لیے کن کو بلائیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں. اگلے ایپیسوڈ تک مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیں. خدا حافظ. مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں.